الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اعظام، تقابل ادیان کی اہمیت و ضرورت سے قبل ہم پہلے یہ جان لیں کہ تقابل ادیان یہ جو مرکب ہے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک تقابل اور دوسرا ادیان۔ مارکر دیجیے گا۔ دو لفظ ہیں جی، ایک تقابل ہے، دوسرا لفظ ادیان۔ تقابل جو ہے وہ عربی زبان کے باب تفاعل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا۔ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے درمیان چیک کرتے ہیں، ان کے درمیان آپ کمپیریزن کرتے ہیں، یہ تقابل ہے۔ ادیان یہ دین کی جمع ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام، اسلام ہی حقیقی دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے یہاں پر موجود ہیں وہ مذاہب ہیں۔ دین اور مذہب کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ دین ایک جامع چیز کا نام ہے جس کے اندر جمعی امور آ جاتے ہیں، چاہے وہ خواہ عبادت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ رسومات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ فضائل سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو الغرض یہ کہ تمام جمعی امور چاہے سیاست سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دین کے اندر نظر آتا ہے۔ دین مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے اس کے جتنے بھی شعبے ہیں، دین تمام کے حوالے سے رہنمائی ہمیں کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو مذہب ہے یہ ایک وسیع چیز نہیں ہے، یہ دین کے مقابلے کے اندر کم ہے۔ مذہب کہتے ہیں جس کے اندر عقائد ہوں اور بنیادی رسومات اس کے اندر موجود ہوں، وہ مکمل ضابطہ حیات آپ کو فراہم نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ دین اسلام کو پڑھیں گے اور جو دیگر مذاہب جو آج ہمارے یہاں پر موجود ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ دین اسلام نے جس طرح ہماری ہر ایک اعتبار سے رہنمائی کی ہے، ہم بچپنے سے لے کر ابھی ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہی موجود ہیں، اسی وقت سے ہی کیا امور ہونے چاہیے، ولادت کے بعد کیا امور ہونے چاہیے، مرنے کے بعد کیا معاملات ہونے چاہیے۔ الغرض یہ کہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر ایک شعبے میں اسلام ہماری، جبکہ ہم دیکھ مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم وہاں زندگی پاتے ہیں، وہاں بہت سارے ہیں جہاں انسانی زندگی کو رہنمائی کی ضرورت ہے، وہاں وہ خاموش ہیں، ان کے پاس وہاں تعلیمات موجود نہیں۔ تو اسلام حقیقی طور پہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو دین کی جمع ادیان، تو تقابل کیا ہوا؟ اسلام کے علاوہ جتنے اور مذاہب موجود ہیں ان کا اسلام کے ساتھ موازنہ کرنا، آپس میں تقابل کرنا، کمپیریزن کرنا۔ اور اس مضمون کو، اس سبق کو انگریزی زبان کے اندر کمپیریٹیو ریلیجن کہا جاتا ہے، اور ہماری یونیورسٹی کے نصاب کے اندر یہ شامل ہے۔ جو طلباء یونیورسٹی کے اندر ایم اے کرتے ہیں تو انہیں یہ سبق بطور سلیبس کے پڑھایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہماری گفتگو کا اگلا حصہ کہ اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، کہ ہمیں ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ہم جا کر یہودیت کو پڑھیں، ہم جا کر عیسائیت کو پڑھیں، ہم جا کر ہندو مت کو پڑھیں، یا کسی بھی دوسرے سکھ مت کو پڑھیں، یا زرتش مت ہے، شنٹو مت ہے، یا اور لاتعداد مذاہب ہے، ان کو ہم کیوں پڑھیں، یا قادیانی
پڑھنے کی ضرورت کی؟ تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین اور تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے جو اچھی باتیں ہیں، امر بالمعروف ہے، تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو، تم معروف چیزوں کا حکم دیتے ہو، اور اس کے ساتھ جو بری چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، تم اس سے روکتے ہو۔ تو یہ فریضہ تبلیغ ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور یہ تبلیغ کا فریضہ ہم نے جہاں باہمی اپنے قرب و جوار اور باہمی لوگوں کو، اپنے قریبیوں کو سمجھانا ہے، ہم دین لوگوں کو سمجھانا ہے، وہاں جو اسلام کو نہیں مانتے، دوسرے مذہب رکھنے والے ہیں، ان کو بھی ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اور ان تک پیغام کے جو بنیادی فلسفہ ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ تعالوا کلمۃ سواء بیننا، کہ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکسانیت رکھتی ہے، جو ہمارے تمہارے درمیان جو ہے وہ یکساں ہے۔ آپ وہ وقت جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اس موقع پر نجاشی بادشاہ کے جو بات طور پر مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے اٹھائی جا رہی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خراب عقیدہ، ان کے افکار درست نہیں، تو فوراً ہی نجاشی نے کہا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور اس موقع پر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے اس تنکا مثل بھی نہ زیادہ نہ کم تھی، جو بات آپ نے بات برحق۔ تو یہ گفتگو کا آغاز اس وجہ سے ہوا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ باہمی مشترک ہے، اور لہٰذا جو مشترک چیز ہے اس پر بات کی جائے، پھر جو باہمی اختلافات ہیں، باہمی جن باتوں کے اندر اختلاف موجود ہے ان کے متعلق، تو جو باہمی آپس کے اندر یکساں ہیں، جو یکسانیت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا مطالعہ تقابل ادیان کے مطالعے سے ہی ہمیں حاصل ہو۔ جب ہم دیگر مذاہب کو پڑھیں گے، ہم تورات و انجیل کو، دیگر مذاہب کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کون سی ایسی تعلیمات ہیں کہ قرآن کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ان کے قصے بیان ہوئے، وہ قصے صرف قصص کے طور پر بیان نہیں ہوئے، قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قصے بیان کیا ہے کہ ان سے انسان عبرت حاصل کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات آ رہی ہے نا جی؟ عبرت حاصل، عبرت کس انداز کے اندر کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کام بھائی نہیں کرنا، انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا، قوم لوط ہم جنس پرستی کرتی تھی، تم نے بچنا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم کے اوپر احتجاج کہتے ہیں جی ہم جنس پرستی کو ملک پاکستان کے اندر لیگلائز کیا جائے، ناپ تول کیا کرتے تھے، تول میں کمی کرتے تھے، عذاب الہی کا شکار ہوئے، شرک کیا کرتے تھے، عذاب الہی کا شکار ہوئے، فلاں کے اندر یہ خامی تھی، فلاں کے اندر یہ خامی تھی، خامیاں بیان اور عذاب الہی خامیوں کی وجہ سے ان کو پہنچا۔ ہمیں اس کاموں سے بچا ہے، ہم اپنے دامن کو ایسے کاموں سے بچا لیں۔ تو جب ہم باہمی جب تقابل ادیان کو پڑھتے ہیں تو ان کی خامیوں کا ہمیں علم، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی بڑی مسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلوں پیروی کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب یہ بات بیان کی جا رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال مزید کی اور کہا کہ جس طرح ایک جوتی کا جو حصہ ہے، ایک جو جوتی ہے وہ جوتی کے بالکل برابر ہوتی ہے، ایک پیر پیر کے مثل ہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ چپل لینے کے لیے گئے یا جوتا لینے کے لیے آپ دیکھتے ہیں بھائی دائیں پاؤں کا بھی سیم ہے اور بائیں کا بھی اسی طرح ہے، اگر فرق ہوگا خریدیں گے،
کیونکہ پھر آپ جو ہے ایک مذاق بن جائیں، بڑے عجیب لگیں گے. عموماً مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کبھی کسی کی چپل پہناتے ہیں ایک پاؤں میں، کبھی دوسرے پاؤں میں، اور کبھی کوئی ہماری پہن جاتا ہے، تو بڑا انسان لگتا ہے. تو کہا کہ جس طرح یہ دونوں کیا ایک جیسی ہوتی ہے، کہا کہ تم اپنے سے پہلو کی پیروی. صحابہ کرام علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ اور نہیں تو کون، اور نہیں تو بات ہو رہی. تو یہود و نصارہ کی اس انداز کے اندر آپ دیکھ لیں، ان کی خرابی اٹھا کر دیکھ لیں، خرابی ہمارے اندر آج قریباً موجود ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں. جن وجوہات کی وجہ سے ان کا عذاب ہوا، وہ کام آج ہم کر رہے ہیں. باہر کیا، تو جب ان کو پڑھیں، ایک تو عبرت اور جو خامیاں ان کے اندر موجود ہیں، ایک تو ان کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ امن کو ان سے بچا سکتے ہیں. آگے آج قرآن حکیم نے اس بات کو بارہا بیان کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں. تو جو موجودہ تورات تشکیل ہے، اس کے متعلق یہی بات کہی جاتی ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، اور وہ اس بات کو کچھ طور پہ ڈینائی کر دیتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ان کتابوں کے اندر کدھر موجود ہے، کون سی موجود ہے، یا جن پیشن گوئیوں کو تبدیل کر دیا اور جو پیشن گوئیاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو موڑ کر کسی اور جانب انہوں نے کیا، تو اس چیز کو بھی صحیح معنی کے اندر بیان کیا جائے اور صحیح طریقے سے اس کو آگے پھیلایا جائے. یہ بنیادی مقاصد ہے تقابل ادیان کے. تو اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو حاصل کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کام کو جو ہے پھیلا رہے ہیں. وہ چھوٹی سی بائبل کہاں رکھی، وہ رکھی ہوئی کتاب اٹھا کے لائیں. اب یہ ایک پروگرام ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کو وہ بلاتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ بائبل تقسیم جاتی ہے. اتفاق سے آپ نظر پڑی اس کے اوپر، آخر کے اندر ایک حلف نامہ دیا ہوا ہے کہ جو شخص علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، الغرض سیدھے لفظوں میں آیت قبول کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام وغیرہ لکھ کر جو ہے وہ جمع کروا جو ہے وہ بآسانی آرام سے تقسیم کر رہے ہیں. تو معاملات تہج پر ہیں. جو اس کا بنیادی مقصد ہے، چاہتے کیا ہے بنیادی طور پر، یہ چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر تشکیک کی بیماری پیدا کی جائے. تشکیک، ان کو ہمیں فائدہ نہیں ہے، نہ یہ ہمیں اتنا افضل جانتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے اندر یہ شامل کریں. ان کے جو مشنریز بات کہتی ہیں کہ مسلمان اس قابل ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کے اندر وہ شامل ہو جائے. تو بنیادی کیا یہ ہمارے شبہات پیدا ہمیں مسلمان رہنے دیتے. اور آپ یقین جانیے کہ آج جتنے عیسائی کیونکہ بڑے تیز ہوئے ہیں اور بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور بڑے تیز ترار انداز کے اندر آپ دیکھتے ہیں آئے روز مناظرے کے چیلنج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں اسلام کے اوپر، اس طرح کی باتیں کر وہ شروع ہاتھ میں ڈال. اور ایک مزے کی بات میں نے اعتراضات کا جائزہ لیا. جو اعتراضات عیسائی اٹھاتے ہیں وہی اعتراضات ہیں جو کہ منکرین حدیث اٹھا رہے ہیں، وہی اعتراضات اٹھا رہے ہیں. الغرض یہ کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارا کا سارا ملت بنا ہوا ہے، اور جو اعتراض ایک فریق اٹھا رہا ہے دوسرا فریق وہی اعتراض جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے کھڑا ہوا ہے. تو اس کا ایک بڑا فائدہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ ایک فتنے کے اندر آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ اس کے ذریعے تمام فتنوں کا مقابلہ کر لیں گے، کیونکہ سب وہی ایک طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑے ہی انداز کے اندر یہ تشکیک کا کام کر رہے ہیں. ایک ہی جو ہے وہ انداز جو ہے پیش کرتے ہیں. ذہن کے اندر ایک بات آ جائے کر رہا ہوں. درود شریف مجھے بتائیں کہ عبادت ہے کہ نہیں؟ درود شریف عبادت ہے؟ عبادت ہے جی، سب مانتے ہیں جی، مانتے ہیں جی، سب کا اجماع ہو گیا جی. تو اجماع ہو گیا، مسئلہ عبادت ہے.
اب قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ بے شک اللہ رب العالمین فرشتے یصلون علی النبی، اللہ کے نبی ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ درود و سلامتی رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ درود شریف عبادت ہے، تو کیا اللہ نعوذ تو نبی کی عبادت کر رہا ہے؟ تو جو ایک عام بندہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ بچپن کے اندر ختنہ ہو گئی اور والدین نے نام مسلمان ہو دیا، بس اسلام سے اتنا ہی تعلق، سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں، تو ایسے نوجوان کیا ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارا علماء کے ساتھ تعلق نہیں. علماء کے ساتھ تعلق کیا کیجیے، جب کوئی سوال فوراً جا کے سوالوں کو جب سوال جب تو پھر تشکیک بنتا ہے، پھر الہاد بنتا ہے. اور علماء کو چاہیے جب کوئی سوال کرے اس کو جواب نہیں آتا، بڑے عالم کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھے لیکن اس کے سوال کرنے سے تو سوال کرنے دیں. اور سوال علماء کے ساتھ تعلق ہوگا، ان فتنوں سے ہم جو ہے وہ بچیں گے. تو جو نوجوان نہیں ہوتے پریشان ہو جاتے. اب جب وہ یہ سوال کرتے ہیں ہم بھی جواب کے لیے دیتے ہیں کہ انجیل کے اندر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسا جو ہے وہ خدا ہے جو خدا سے جو ہے مانگ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب دعا کی نسبت یسوع مسیح کی طرف ہو تو معنی کچھ اور ہوتا ہے. دعا کی نسبت یسوع مسیح کی طرف ہو تو معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم نے بھی کہا جب یصلون نبی، جب اس لفظ کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کا معنی بھی کچھ اور ہوتا ہے. وہ معنی کیا سلف صالح نے بیان کر دیا کہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے. تو لہذا اس طرح کے سارے پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے نوجوان اباحت پسندی میں چلے جاتے ہیں. جی سب صحیح ہیں، انسانیت مذہب سے بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے. مذہب نے انسانیت سکھلائی ہے. اسلام سے پہلے آپ انسانی سوز حرکت، اور یہ جو قوم ہے کو آج ترقی یافتہ کہتی ہے، ان لوگوں نے کتنا بدسلوکی کی ہے اور انسانیت کے نام پر کتنے انہوں نے بغیرتیاں پھیلائی ہیں. ان کے یہاں بلیک لائف میٹر ابھی تک مسئلہ ہے. کالوں کے ہمیں یہ سکھا رہے جی ان کے اندر جو ہے انسانیت نہیں ہے، انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے. جناب آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو دین اسلام انسانیت سکھلائی ہے، یہ کیا کی باتیں ہیں. تو جب اباحت پسندی ہمارے اندر آ جاتی ہے، سب ٹھیک لگنے لگتے ہیں، تو ایسے فتنوں کے اندر ہم جلدی گرفتار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم خود بھی صحیح معنی میں، آپ یقین جانیے میں نے جب ان چیزوں کو پڑھا ہے، اسلام پر ایمان اتنا ہی مضبوط. تو اسلام پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم خود بھی فتنوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کی ایک مضبوط دیوار بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی مقاصد تقابل ادیان کو پڑھنے کے مختصراً جو ہے آپ کے سامنے بات کی ہے. اللہ رب العالمین ہم تعلیم و تعلم کے ساتھ جوڑ کے رکھے. آمین و مارن اللہ.